بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل ہیون میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ الحمدللہ الذی وحدہ الذی نصر عبدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضاحی، او کما قال علیہ السلام۔ محترم ناظرین و دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں ایک عظیم عبادت قربانی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مسائل قربانی پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قربانی قرض لے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کوئی مالدار ہے لیکن سونا چاندی دوسرا مال ہے لیکن پیسہ نہیں ہے جس سے جانور خرید سکے، تو ایسا شخص جیسا کہ دوسری ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے تو قربانی دینے کے لیے قرض لے کر بھی قربانی دینا اس شخص پر واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جانور کیسے ہو، کہ حدیث میں آتا ہے کہ عیبدار جانور کی قربانی کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور عیبدار کوئی ایسا جانور ہو جس کے اندر عیب پایا جاتا ہو، یعنی ایک لینگڑا جانور جو 3 پیر سے چلتا ہے، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی جانور کانا ہو، یعنی دونوں آنکھ سے اندھا ہو یا ایک آنکھ سے اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی زیادہ روشنی سے اندھا ہو چکا ہو، زیادہ تر دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا بیمار جانور ہو جو چل پھر نہ سکتا ہو، بالکل بیمار ہو چکا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح کہ دبلا جانور، انتہائی دبلا، جس کا ہڈی نظر آتا ہو، دیکھنے میں انتہائی دبلا نظر آتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے سینگ ٹوٹنے کا۔ اب وہ جانور، سمجھ لیجئے آپ گائے کی قربانی دے رہے ہیں، گائے کے لیے 2 برس پورا ہو کر تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، لیکن ابھی سینگ نہیں اٹھا ہے۔ تو سینگ نہیں اٹھا ہے، اگر عمر ہو چکا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر جانور کا سینگ تو اٹھا تھا لیکن آدھے سے ٹوٹ چکا، تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، گدے تک پہنچ چکا، تو اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، تو عیبدار جانور میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی جانور کا کان کٹ گیا ہو، کان اگر زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، یا بالکل کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اگر کان میں کوئی سوراخ ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور وہ جانور جس کا دانت نہ ہو بالکل، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر دانت زیادہ بھی ٹوٹ گئی ہو تب بھی قربانی درست نہیں۔ اگر تھوڑا 2-4 دانت ٹوٹے ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کا عمر کیا ہو۔ اونٹ کے بارے میں عمر یہ ہے کہ اونٹ کا 5 برس پورا ہو کے اونٹ 6 سال میں آ چکا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گائے اور بھینس جس کی عمر 2 برس پورا ہو چکا ہو، تیسرا برس شروع ہو چکا ہو، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔
اور بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ ان کی عمر 1 برس مکمل ہو، 1 برس پورا ہو کر دوسرا سال چل رہا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دمبا کے بارے میں اگر ان کو سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو دمبا ان کے ساتھ برابر ہو جائے، اگرچہ وہ 6 مہینہ پورا ہو چکا ہو، سال نہ ہوا ہو، تب بھی دمبے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر سال بھر کا دکھائی نہ دے تو قربانی دمبے کی 6 مہینے کی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس وقت جو چل رہا ہے کہ قربانی نہ کر کے ہم صدقہ دے دیں، تو مسئلہ سمجھے، قربانی کے دنوں میں جس پر قربانی واجب ہو جائے صدقہ دینا جائز نہیں ہے، کہ صدقہ دینے سے آپ کا قربانی ادا نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی مجبوری ہو جائے، اب قربانی کے دنوں میں سخت مجبوری میں قربانی نہ دے پائیں تو قربانی کے 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ کے بعد میں آپ اس جانور کا قیمت صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر باپ بیٹے مل کے 4-5 ہیں اور سب مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو کیا سب جب صاحب نصاب مالدار ہیں، سمجھو گھر میں 5 آدمی ہیں، تو کیا 5 آدمی کے اوپر 5 جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ بکرا یا بکری کر رہے ہیں، چھوٹے جانور جس میں ایک حصہ شریک ہوتے ہیں، تو اس میں تو ہر ایک کے طرف سے الگ الگ جانور کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ گائے کر رہے ہیں تو گائے میں فقہا نے 7 حصہ رکھا ہے، تو 7 حصہ کی وجہ سے اگر سب مل کر جو ہے بڑے جانور لے لیں اور اس میں 7 آدمی شریک ہو جائیں جن پر قربانی واجب ہے، تو ایک جانور بھی سب کے طرف سے کافی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں قربانی کرنا کیا ہے؟ رات میں قربانی کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، لیکن مکروہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رات میں اندھیرے میں اگر قربانی کریں گے کہ رگ نہ کٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں کہ ہمارے پاس روشنی کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ خوب روشنی جلا کر اگر رات میں قربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ قربانی کریں تو جانور کو کس طرح قربانی کریں؟ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں، یعنی اس کا پیر قبلہ کی طرف ہو، بائیں پہلو پہ لٹائیں اور اس کے گردن پہ اپنا داہنا پیر رکھ کر آپ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ یہ آیت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر آپ ذبح کر دیں۔ جب ذبح ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر اس میں 7 آدمی شریک ہیں تو آپ ان کا بھی نام لیں، اللہم تقبل منی کہ اللہ میری جانب سے قبول فرما، اور اس کے بعد ومن اور 7 آدمی کا نام لے کر کما تقبلت آخر تک پڑھیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے کچھ پڑھنا نہیں جانتا، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جانتا ہے، تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر دے اور دل میں اس کا قربانی کا ارادہ ہے، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دعا پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ چرم کو، قربانی کے چمڑے کو کیا کیا جائے؟ قربانی کے چمڑے کو آپ اگر خود استعمال کر سکتے ہیں اسی حالت پر تو اس کو استعمال کر لے۔ اس وقت کے حالات میں خود تو کوئی استعمال نہیں کرتا ہے تو دیا جاتا ہے، میز دیا جاتا ہے،
اگر آپ قربانی کے چمڑے کو آپ بیچ دیں تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو رقم چمڑے کا جو رقم آئے اس رقم کو غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اس رقم کو غریبوں کو دیں، مسلمان غریب کو دیں یا مدارس کے اندر دیں، اور اس چمڑے کے رقم کو امام صاحب کے تنخواہ میں دینا، مسجد کے کام میں لگانا ناجائز ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ایام ذی الحجہ چل رہا ہے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے، 1 سے لے کر 10 تاریخ تک جو شخص قربانی جس پر واجب ہے قربانی جو کر رہے ہیں، کہ بال اور ناخن کا نہ کاٹنا ان کے لیے مستحب ہے۔ اگر نہ کاٹیں گے تو ثواب ملے گا، اگر کاٹ لیں تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن نہ کاٹیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ اور ایک مسئلہ کہ تکبیر تشریق فقہا نے لکھا کا 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت پر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے کہیں اور عورتیں آہستہ کہیں، سب پر واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص کئی برسوں سے قربانی نہیں کیا جبکہ اس پر قربانی واجب تھا، کئی برسوں سے نہیں کیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی قربانی کی صورت یہ ہے کہ ہر سال کے بدلے میں 1 بکرا قیمت میں صدقہ کرے، 1 بکرے کا جو قیمت ہوگا اس کو جو ہے صدقہ کرے، ہر سال کا 1 بکرا کر کے اتنا بکرا وہ صدقہ کرے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم گائے ذبح کرتے ہیں یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے بعد میں اس سے بچہ نکلتا ہے، اگر گائے سے بچہ نکلا، اگر بچہ زندہ نکلا ہے تو اس کو بھی آپ ذبح کر دیں، اس کے گوشت کو اس گائے کے گوشت میں ملا کر اسی طرح تقسیم کریں، اور اگر بچہ مردہ نکلا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہے، اس کو زمین پہ دفن کر دیں، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مختصر مسائل